تو اگر آپ سیدھا باتیں کریں کیس کے متعلق، اور کیونکہ یہ آج کیس ہماری کوشش کو اختتام کر لیں، کیونکہ سپریم کورٹ سے ایک کیس لے کر بیٹھ جائے گی تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہمارے پاس کتنے مقدمے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی بہت مقدمات زیر التوا ہیں۔ کوشش ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے متعلق کیس آج ہی ختم کر دیں۔ فل کورٹ سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا قانون بن چکا اور اس کا اطلاق مستقبل کے چیف جسٹس صاحبان اور سینئر ججز پر بھی ہوگا۔ کچھ ججز سمجھتے ہیں کہ قانون سے چیف جسٹس اور پارلیمنٹ آمنے سامنے آ گئے، لیکن چیف جسٹس کے اختیارات کو کم نہیں کیا جا رہا بلکہ بانٹا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ نے قانون سازی سے پہلے اس کا مکمل طریقہ کار نہیں اپنایا۔ ایکٹ نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ججز کمیٹی پر تقسیم کر دیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس، مقدمات مقرر کرنا، بینچز تشکیل عدالت کا اختیار ہے۔ کیا پارلیمان مقدمات کے بینچ کا تعین بھی کر سکتی ہے؟ وائس ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کمانڈ کی تقریب 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف نے 1989 میں پاک بحریہ کے آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ اہم کمانڈ اور اسٹاف عہدوں پر کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت قومی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ حالیہ دہشت گردی کی لہر کے محرکات کا جائزہ لیا جائے گا۔ حساس اداروں کی جانب سے قومی سلامتی سے متعلق امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ امریکہ کی پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت، دھماکوں سے متاثرہ خاندانوں سے دکھ اور ہمدردی کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان کے عوام دہشت گرد حملوں کا بڑے پیمانے پر نشانہ بنے ہیں۔ پاکستانی شہری کسی خوف کے بغیر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ افغان طالبان کی پاکستان اور داعش کا گٹھ جوڑ دکھانے کی بھونڈی کوشش۔ افغانستان نے 12 ربیع الاول پر پاکستان میں صفاقانہ حملوں کی ذمہ داران کو کٹہرے ملانے کے بجائے الٹا الزام پاکستان پر لگا دیا۔ افغان طالبان نے 2 برس قبل کابل پر قبضے کے بعد بگرام جیل سے داعش کے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا تھا۔ یہی دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ افغان حکومت نے روش نہ بدلی تو وہ دہشت گردی پھیلانے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ گلستان جوہر کراچی میں مولانا ضیاء الرحمان کے قتل میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان میں گلشیر، حق نواز، عمیر، یاسین شامل۔ ڈی آئی جی ایسٹ اصفر مہیسر کی پریس کانفرنس، کہا ملزمان سے قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ نیٹ ورک کا حصہ دیگر ملزمان پر بھی ہماری نظر ہے۔ ملزمان 2 ڈکیت گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ فتنہ کہتا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور اسی سوچ نے ملک کو تباہ کر دیا۔ نون لیگ کچھ بھی نہیں بھولی لیکن انتقام کی آگ میں ملک کو نہیں جلانا چاہتے۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ نواز شریف ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سیفر کیس کی سماعت کل اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں ہوگی یا اڈیالہ جیل میں؟ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے وزارت قانون کو خط لکھ کر رائے طلب کر لی۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخصیت اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کو عدالت لانے میں کوئی سیکیورٹی خدشات تو نہیں؟ اگر سیکیورٹی خدشات نہیں تو سماعت خصوصی عدالت میں ہی ہوگی۔ بشرا بی بی کی جیل میں شوہر کو تحفظ فراہم کرنے اور گھر کا کھانا دینے کی درخواست پر سماعت 5 اکتوبر کو مقرر کی جائے گی۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی رجسٹرار کو ہدایت، شوہر کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جس کے وہ حقدار ہیں، انہیں زہر بھی دیا جا سکتا ہے۔ بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسا کا موقف۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر کے الیکٹرک سپلائی کی فنی خرابی، کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 72 انچ قطر کی پائپ لائن نمبر 5 پھٹ گئی۔ لائن پھٹنے سے پمپنگ اسٹیشن کے 19 پمپ بند، کراچی کو پانی کی سپلائی معطل، شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران۔ متاثرہ پائپ لائن پر مرمتی کام شروع نہ ہو سکا، 2 دن قبل پمپنگ اسٹیشن کی 2 پائپ لائنیں پھٹ گئی تھیں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مزید استحکام، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 1 پیسے سستا، نئی قیمت 285 روپے 75 پیسے ہو گئی۔ ریکوڈک منصوبہ نہایت احسن اقدام ہے، نوکنڈی اور چاغی کے شہریوں کی رائے، کہتے ہیں پاک فوج اور حکومت کی مشترکہ کاوشوں سے شروع ہونے والا ریکوڈک منصوبہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرے گا۔ ریکوڈک منصوبے کی تکمیل سے علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ شہدائے پاکستان کو سلام، بے باک نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جاں باز مجاہد کیپٹن عاقب جاوید 26 جولائی 2019 کو بلوچستان کے علاقے آوران تربت میں شہید ہوئے۔ کیپٹن عاقب جاوید شہید کے اہل خانہ کو شہادت پر فخر، کہا کیپٹن عاقب جاوید شہید آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ نیوز ون کو کے لیے اچھی اور نیک خواہشات۔ میری ان کے ساتھ نیک خواہشات ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ نیوز ون جو ہے وہ دن رات ترقی کرے۔ چودھری اورنگزیب ایک باصلاحیت انسان ہے اور ہمارا یقین ہے کہ وہ اس چینل کو نئے بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ نیوز ون اور وسیب کا کنٹرول سنبھالنے پر الکبیر گروپ کے نام سیاسی، سماجی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا امید ہے چودھری اورنگزیب کی سرپرستی میں نیوز ون اور وسیب کے پلیٹ فارم سے سچ کی آواز مزید توانا ہوگی۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی چودھری اورنگزیب کو مبارکباد۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے الکبیر گروپ کے لیے نیک خواہشات، بیٹے علی حیدر گیلانی کی بھی۔ چیئرمین چودھری اورنگزیب کو چینل کی باغ ڈور سنبھالنے پر مبارکباد۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا چودھری اورنگزیب ایک باصلاحیت انسان ہیں، یقین ہے کہ وہ دونوں چینلز کو بلندیوں تک لے جائیں گے۔